تو اپنی بایو کے بارے میں بتائیں، مطلب کیسے موٹیویشنل اسپیکر بنے اور کیسے اس کے اندر آپ نے یہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا شروع کیا؟ دیکھیں میں یو اے میں تقریباً 17 سال سے ہوں اس وقت، اور کمپلیٹ ہونے والے ہیں یہ اوکے اکتوبر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور اوکے میں یہاں پہ ایکسیڈنٹلی آیا تھا، اور اوکے، وہ میں کیسے؟ ایز اے گرافک ڈیزائنر میں نے اوکے اسٹارٹ کیا تھا. اور اس وقت میں الحمدللہ اسی فیلڈ کے اندر بزنس کر رہا ہوں. تو اوکے بزنس کرنا شروع سے میرا شوق تھا کہ اوکے بزنس کروں، کیونکہ میرے والد صاحب شروع سے اپنے کام میں تھے، مطلب ان کا اپنا کام تھا، پیشہ تھا، آپ بزنس کہہ لیں یا اس کو کچھ بھی کہہ لیں. اوکے الیکٹریشین تھے، ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا. ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ہم اپنا کام کریں، کبھی نوکری نہ کرنی پڑے. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ نوکری کے خلاف تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنا کام کرو. تو وہ اوکے خواہش کہیں نہ کہیں دل میں رہتی تھی. لیکن جاب کے بعد، جاب کے دوران بڑی محنت کی اور کر کے ٹھیک ہے سوچا کہ یار ابھی کچھ کرنا چاہیے. تو پھر بزنس سٹارٹ کیا. 8 سال ہو گیا ابھی بزنس کرتے ہوئے. اور اوکے بزنس کے دوران کچھ ٹائم ملنا شروع ہوا، جس سے میں نے یہ سوچا کہ اس ٹائم کو کنزیوم کرنا چاہیے کہیں ایسی چیز میں جہاں پہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہو سکے. اور اوکے، وہ کرتے کرتے تو میں بن گیا موٹیویشنل اسپیکر. تو میرا کیا بات! موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف بھی آنا کچھ پلان نہیں تھا، لیکن یہ اوکے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا. کیا ہوا کہ میری اوکے ٹریولنگ چل رہی تھی. میں اوکے الحمدللہ شوق سے ٹریولنگ کر رہا تھا، 85 ملکوں کا سفر کر چکا. اور ماشاء اس اللہ، دوران کے اندر کہتے ہیں ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. میں نے پلان کچھ بھی بالکل. نہیں کیا. میں نے اچھا جو کیا ہے، میں اپنے دوستوں کو جو سنتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت میں ہوں، جو کر رہا ہوں، اس کو ایمانداری سے 100% طریقے سے کروں. جب وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا، تو باقی سارے راستے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا. یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. کتنے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، یہی لوگوں کی اپنی مرضی ہے. تو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے میں اس طرح موٹیویشنل اسپیکر بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں بن گیا کوچ. اوکے کوچنگ میں بھی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، حالانکہ کوچنگ میں کوچنگ کے پیشے سے تھوڑا سا خلاف ہوں. خلاف ان دا اوکے سینس آف کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دو، میں آپ کو پیسہ کمانا سکھاؤں گا. تو میں اس اوکے چیز کے خلاف جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے پیسہ لے کے مجھے کیسے سکھا سکتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. صحیح. لیکن میں جب کوچنگ میں آیا تو میں ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں آیا کہ اوکے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے. اوکے میرے کلائنٹس جو ہیں وہ ہیں لوگ ویل سیٹلڈ، اوکے، اسٹرگلنگ لوگ نہیں ہیں. میں ان کو صحیح یہ ہے. بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیسے کو انجوائے کیسے کرنا ہے. میں کوچنگ کرتا اوکے ہوں اس طرح کی. اوکے میں کسی کو یہ نہیں بولتا کہ آپ مجھے پیمنٹ کرو اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا پیسہ کیسے کمانا ہے. میرے اوکے، خیال سے ہر بندے کو پتا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے. حلال حرام ہر بندے کو پتا ہے. مرضی بندے صحیح کی ہے. اپنی ہے کیسے کمانا چاہتے ہیں. اور بالکل پیسے کو انجوائے کرنا، یقین کیجئے گا، لوگوں کو نہیں پتا. میں آپ کو سچ صحیح. بتا رہا ہوں. اپنا پیسہ کما کے اس کو انجوائے کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا. یہ بڑے یہ معاملے ہوتے ہیں. بالکل دیکھیے. تو ہاں یہ جی، میرا پاکستان میں موٹیویشنل اسپیشلی جی جی فیلڈ بولے. میں آنے کا صرف یہ ایکسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ. تو میرے خیال سے پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی ویسے ہی بڑی کم ہے، مطلب کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. لوگ اگر فائنینشیل لٹریسی اور ہیومن بیہیویئر، یہ دو چیزیں اگر ہماری ایجوکیشن میں ایڈ کر دی جائیں تو میرے خیال سے ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہمارے ینگ جنریشن ہے یا کوئی بھی پاکستانی ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ تو ہوگی بات مطلب کہ فائنینشیل لٹریسی کی اور تھوڑی بہت مطلب کہ بیہیویئر کی. تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، امپاورنگ دا چلڈرن. مطلب آپ پہلے تو یہ بتائیں یہ ہوتی کیا چیز ہے امپاورنگ دا چلڈرن، مطلب ہم اس کو کیا لیں، اور دوسرا ہم اپنے جو چلڈرن ہیں ان کو امپاور کیسے کر سکتے ہیں. تو اس پہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ امپاورمنٹ وہاں پہ آتی ہے جب آپ فیوچر کو دیکھتے ہو، مطلب لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہو، تب جا کے آپ بچوں کو امپاور کرنے کی طرف جاتے ہو. فیوچر کو دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کم از کم 30 40 50 سال دیکھنا ہے کہ آپ کیا صحیح. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہر بندہ خواب تو دیکھتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں خوشیاں ہو، ہمارے بچے ایسے ہوں، وہ اس پوزیشن پہ جائیں، ملک کو لیڈ کریں، سوسائٹی کو لیڈ کریں. لیکن اس کے لیے ہم ان کو رکھتے ہیں ہم خوف بالکل زدہ. صحیح. ان سے ان کے جو ڈریمز ہیں ان کو پورے کروانے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈریم پورے کریں جس میں ہم فیل ہو گئے تھے، جو بالکل کہ سب بالکل سے بڑی آئرنی ہے ہماری سوسائٹی کی. اور صحیح ہے. مجھے بڑا برا فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب یہ کرتے ہیں. اب میرا اسکولنگ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ ڈفرینٹ تھا دین مائی کڈس.
تو میں کبھی بھی ہوں کہ میرے جو خواہشیں تھیں، میرے جو معیار پورے نہیں ہو سکے وہ پورے کریں، تو میرے خیال مجھ سے، اب میں کیا بولوں، مطلب مجھے اپنے آپ پہ ترس آئے گا۔ تو ایگزیکٹلی آج صحیح. کل کے ماں باپ یہ کرتے ہیں، وہ بچوں کو نا ہاں. ایک مشین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جب انسان کو مشین بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ اس کو مرنے سے پہلے مار دیتے ہیں۔ صحیح. میں بڑے بالکل ہارش بالکل. الفاظ یوز کر رہا ہوں یہ والے۔ آپ اپنے بچوں کو ان کی موت سے پہلے مار دیتے ہیں تو اپنے اس ہاتھوں سے۔ سینیریو میں بیسیکلی آپ دونوں، میں چھوٹی سی بات پیرنٹس کو کمپلیٹ کرنا پیغام چاہوں گا دینا کہ چاہیں گے؟ جی میں پیرنٹس کی طرف آتا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ دو ایکسٹریم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، دو ایکسٹریم جس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پہ پیار بڑے بے تحاشا کرتے ہیں، کہ ہم ایموشنلی بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ اوکے. ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو ہر چیز لے کے دو، اپنی اوقات سے زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑی غلط چیز ہے یہ۔ اور دوسری طرف ان سے ایکسپیکٹ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ چیزیں اچیو کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریم اینڈز ہیں، دونوں ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں پڑے گا۔ بچوں بیلنس کو رکھنا پڑے گا. پیار بھی کرنا ہے، ڈانٹنا بھی ہے، ڈانٹنا. انکار بھی کرنا ہے، چیزیں دینی بھی ہیں، سرپرائز بھی دینے ہیں۔ یہ بچوں کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ بچوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو سیلف اسٹیم وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جب آگے بڑے ہو کے دوسرے گھروں میں جانا ہے تو آپ کو کس پوزیشن میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے۔ یہ چیزیں بھائی بڑی قیمتی ہیں، بڑی ضروری ہیں۔ ہمارا ایسے معاشرہ اس سے بہت دور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں۔ بچوں بالکل. کے دماغ میں لالچ آ چکا ہے، حوثیوں کے دماغ میں ریلیشن شپس کی قدریں نہیں رہی۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جتنا ہمیں ٹائم ملے گا کوشش کریں گے اس کو کھل کے ہم بات کریں، تاکہ لوگوں کو شاید اس سے کوئی نہ کوئی میسج مل سکے۔ میں اپنے بچوں کو، حالانکہ بہت چھوٹے ہیں وہ، ان کو یہ کہیں نہ کہیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سیلف اسٹیم، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے رشتوں کو سمجھنا، آف کورس سیلف اسٹیم تو ان کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے، رشتوں کو سمجھنا کہ کس پوزیشن میں جا کے کس رشتے کی کتنی قدر بن جاتی ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہر وقت ایک ہی رشتے کو ایک ہی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ اوکے. تو یہ چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جہاں جا کے ہمارا معاشرہ پھر بہتری کی طرف جاتا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی امپاورمنٹ، اس طریقے سے بچوں کو امپاور کرنا ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے، انکار کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈریمز جو ہوتے ہیں نا، خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی سکلز کے مطابق ان کو مولڈ کریں، نہ کہ ان کے اوپر یہ انفورس کر دیں کہ آپ نے وہ اچیو کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ اسٹیریوٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ سک مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، یہ والدین کو اس کا بلیم جاتا ہے، یہ بچوں کو نہیں جاتا۔ بچہ تو اپنی سینسز میں آتا ہے 14-15 سال کی عمر کے بعد، اور اس کی ڈیولپمنٹ اس سے پہلے ہوتی ہے، وہ ماں باپ خود کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس کا کریڈٹ یا اس کا جو بلیم ہے وہ پیرنٹس کو جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال سے مطلب کہ بچوں کو ایسی کون سی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کرنا چاہیے کہ ان کا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی جو خواہشات ہیں یا جو ان کے اپنے ٹیلنٹ ہیں اس کو جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے، امپاور کرنا چاہیے، تو ایسی وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں بیسیکلی جو آپ ایز اے پیرنٹ سجیسٹ کریں گے کہ ان کو کروائی جائیں تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے یا رسپانسبلٹی کیا چیز ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو ان ساری چیزوں سے ضروری چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچے کو اپنی جڑوں کے ساتھ کنیکٹ رکھنا۔ اب جڑیں کیا ہوتی ہیں، یہ ٹاپک کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا یہ فلسفیکل بن جاتا ہے، لیکن بڑا ضروری ہے۔ جڑیں کیا ہوتی ہیں، اپنے کلچر کے ساتھ اس چیز کو اپنے انڈرسٹینڈ روٹس کرنا بالکل. کہ آپ کے خون میں کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، اپنی جو آپ کے اقدار ہیں ان کے ساتھ بچوں کو ایسوسیٹ کرنا۔ جب آپ بچوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے انگلش سیکھنی، انگلش اسٹینڈرڈ ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی بیمار کرنا شروع کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ آپ غلط جگہ پیدا ہوئے ہو، آپ کے والدین غلط جگہ اوکے. پیدا ہوئے ہیں، آپ جس زمین پہ اوکے. پیدا ہوئے ہو غلط پیدا ہوئے ہو۔ تو روٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا اپنے کلچر کے ساتھ، کیونکہ آپ نے چوز نہیں کیا آپ جس زمین پہ پیدا ہوئے ہو، ایسے ہی. آپ کس ایسے پیرنٹ سے پیدا ہوئے آپ نے چوز نہیں کیا، بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ آپ کا رنگ کیا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، آپ کی جینڈر کیا ہے آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کروانا بچے کو یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ہم ٹھیک ہو گیا. فیل ہو تو جاتے ہیں ویسے اپنی ہاں زبان بیسیکلی سے
مثال کے طور پہ آپ پنجابی ہیں، آپ اردو ہیں، آپ ملیالی ہیں، آپ ہندی ہیں، آپ رشین ہیں، اپنی زبان پہ کمانڈ ہونا اور اپنی قدر و اقدار کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جا کے سارے معاملے شروع ہوتے ہیں. اور تو اس کے بعد آپ مثال کے طور پر، میں ایز اے پیرنٹ، ہم گھر میں کو نماز پڑھنے کا نہیں کہتے، ہم خود پڑھتے ہیں، وہ خود ہی پڑھ لیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو سچ ایسے ہی بتا رہا ہوں. ایسے ہی مطلب کہ وہ وہی بچے کام ہوتے ہیں نا کرتے ہیں نا جو گیمز بڑے میں کر تھوڑا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل. اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ان کو بولیں گے ایک بار تو پڑھ لیں گے ڈانٹ کھا کے، دوسری بار پڑھ لیں گے، تیسری بار وہ چھپنا شروع کر دیں گے. کہیں نہ کہیں جی اندر سے نا نفرت جاگنا شروع ہو جائے گی، یار یہ کیا میرے کو مطلب تھوپ رہے ہیں چیزیں. ایسے ہی خود یہ کرتے نہیں چیزیں ہیں ہمیں کہتے رہتے ہیں. ایبسولوٹلی. تو ہمیں جو بچوں سے چاہیے وہ ان کے سامنے ان کو دکھانا پڑے گا. آپ مطلب کہ کچھ بھی ایگزامپل چاہتے ہیں، سیٹ آپ کرنی چاہتے ہیں پڑے کہ گی. آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، نو پرابلم، ہوں آپ ڈاکٹر بن جاتے پہلے. اگر آپ چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے، آپ نے خواہش کی ہے ظاہر کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ نہیں تھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ان کو بتائیں یہ ہماری خواہش ہے، آپ کی خواہش کیا ہے. اور ضروری نہیں کہ آج صرف ڈاکٹر ہی کامیاب ہیں، آج صرف انجینئر یا وکیل ہی کامیاب ہیں. دوسرے شعبے ہیں، لوگ ان سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. آپ ایسے دیکھ ہی رہے ہوں گے نہیں پڑھتے، دیکھیے وہ امپائر کھڑے کر ایسے ہی لیتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ایسے بڑے ہی بڑے شعبے ہیں یہ سارے ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل تو ایسے ہی. کون دیکھیں بہتر جی ہوا؟ پیسے کا تو آپ اسٹڈی کے ساتھ تعلق ایجوکیشن نہیں کو ہے. ایبسولوٹلی آپ اس کو معیار نہیں بنا سکتے کہ آپ اتنا پڑھیں گے تو آپ اتنے امیر بنیں گے، وہ کریں گے. ہماری پرائورٹی کو سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارے شروع سے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لیں پھر یہ بچہ اتنے پیسے کمانے شروع کر دے گا. ایسے ہی مطلب آپ مشینیں تیار کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی کر لو، اتنا قرضہ اٹھا کے بچے کو بعد میں بچہ یہ کر لے گا. دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے پیٹ میں جو جائے گا نا وہی باہر آئے گا. اگر ایسے آپ نے انٹرسٹ حرام پیسہ بچے کے پیٹ میں ڈالا ہے، اس کی ایجوکیشن پہ لگایا ہے، کر رہے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کے کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی لیگیسی کریٹ ہو، تو میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں خود زیادہ اس طرح کی چیزیں بہت پڑھتا رہتا ہوں. اسپیشلی میری عادت ہوتی ہے کہ میں نا ڈیلی بیسس پہ ایک آدھی کتاب سنتا ہوں. یہ میری ہابی میں سے ہے. سو میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے کتاب پڑھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. تو اس کے اندر ایک کانسیپٹ تھا ریٹ ریس کا. تو ہماری جو ساری جنریشن ہے وہ ریٹ ریس کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، بس ٹھیک ہے. ایک پیراڈائم تو ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ پیرنٹس کی جو ایک ان کی جو مجبوری ہوتی ہے اس کو میں مطلب کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی پیسے کا اسٹڈی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب کہ ہم اپنی سوسائٹی میں سے اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا پراپر پڑھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مطلب کہ نہیں ہے. مطلب ہم اپنے پالیٹیشینس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم اپنے بزنس مینس کو اٹھا کے دیکھ لیں، سارے ہی ایسے ہیں. لیکن اگر آپ ہماری جو یوتھ جو پڑھی لکھی ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئرز ہیں، وہ کیا 9 to 5 کی جاب میں وہ وہی چل رہا ہے ان کا سین. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم بچوں کو ان کی چوائسیز دے دیں زندگی کے اندر، ان کو امپاور کر دیں ود تھنکنگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی ایک بات کہ اسٹڈی بچوں کو پڑھانے کے بعد اگر ایک ایز اے پیرنٹ آپ بزنس ایز اے لیگیسی ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی نعمت. Can you hear me؟ جی جی آپ بریک ہو گئے تھے. یس ہاں ناؤ اٹس وہ اوکے. بیچ میں شاید کا. تو یہ بات ہے. تو آگے چلتے ہیں ان سٹیپس کے اوپر. ایک تو یہ ہماری بات ہوگی امپاورمنٹ کی. آگے ہیلو. تو میرا بچوں کی ہاں. طرف بات ہو رہی تھی. بچوں کو یہ ہے آپ کا پہلا سٹیپ کہ بچوں کو دکھائیں جو آپ ان سے اچیو کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو رشتوں کے اقدار سے فیملیرائز کروائیں. یہ بڑی ضروری ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں یہ چیزیں سکھائی جائیں. لڑکوں کو امپاور کیا جائے سیلف اسٹیم کے لیے، نہ کہ ان کے گھروں میں اس طرح کی پرورش ہو کہ بچہ بڑا ہوگا کسی ایسے گھر میں شادی کرے گا، کسی امیر گھر میں شادی کرے گا، اس کے گھر سے یہ آئے گا. یہ سب سے بڑا بیمار معاشرہ بن جاتا ہے اس سے.
یہ ایسے ہی اگر ہے، بچے بالکل کے ایسے ہی گھر میں یہ تربیت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس گھر میں جتنے بھی سارے بیمار ہیں ایسے ہی مرنے سے بالکل صحیح کہہ پہلے رہے ہیں. میں مر ایسی چکے ہیں، بہت ساری ایگزامپل جانتا مردار ہوں، مطلب ضمیر کہ کے ایک تو لوگ. میری اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ مطلب کہ میں یہ مطلب کہ ایک بات ایسی گزری ہے مطلب کہ سن کے دکھ ہوتا ہے کہ یار مطلب کہ ان کی لائف خراب کر دی گئی صرف پیرنٹس نے کہا جی کہ ادھر شادی کرنی ہے، اور کیونکہ وہ امیر ہیں، اور مطلب وہ اب کیونکہ پیرنٹ ہمارے ہم ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ سارا کچھ جو ہمارے جو بچے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں پڑھ جاتے ہیں سارا کچھ والدین کے پیسے سے کیا ہوتا ہے. تو مطلب کہ بچے اٹھ کے ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ویسٹرن کلچر میں ہوتا ہے کہ مطلب کہ میں نے جیسے 18 سال کے ہوتے ہیں تو وہ اپنا خود کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ بچے کے اندر ایک اتنی پاور آ جائے کہ وہ بات کر سکے، پیرنٹس کو اپنی بات سمجھا سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیکھیے، بیسیکلی میں وہ ان کے یہاں پہ آگے چھوٹا کھڑے ہو سا، جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں یہاں پہ تھوڑا اور چیز ہے. یہاں پہ بچوں کا اپنا ایک لالچ آ چکا ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہاں پرورش اوکے. ایسے معاشرے میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ ریٹ ریس، آپ نے بھی بات کی ہے، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ گلی محلے میں لوگوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے بچے کو، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیسے ہے. گھر میں شادی ہوئی ہے وہ کمپیئر کیا جاتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں یہ بیمار معاشرے کی نشانی ہوتی ہے اور اس سے ہمیں باہر ہلو. نکلنا پڑے گا. لڑکے کی تب شادی نہ کریں جب تک لڑکا پوری چیزیں خود نہیں تیار کرتا اپنی شادی کے لیے. لڑکے کی شادی تب تک نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ اپنے پراپر چیزوں کی ذمہ داری نہیں لیتا، اس کے اندر خود ہی نہیں آتی، اس کے اندر سیلف اسٹیم نہیں آتی. اگر اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں کسی کے پیسے پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو اس شخص سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہی ہے. شخص ایک اچھی فیملی نہیں بنا سکتا، وہ اپنی بیوی کو ہوتا کیونکہ اس کے اندر سیلف اسٹیم نہیں ہے. وہ ایک اچھا مرد، اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا. میں چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں. اور اس کے بالکل بالکل ایسے ہی. اپوزٹ اگر لڑکی کی بات کریں تو لڑکی کو جب تک کہ شادی کے بعد اس کا پہلا جو رشتہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کا شوہر ہے، تب تک وہ لڑکی اپنا گھر نہیں چلا سکتی. وہ بیمارٹی کا حصہ بنے تو اس گی، بیمار نسل کو جنم دے گی کیونکہ اس کے مائنڈ کے اندر ٹریننگ نہیں ہے. اس کو سکھایا نہیں گیا کہ بیٹا یہ تیری پوزیشن ہے، اس کے بعد تیری یہ پوزیشن ہو جائے گی. کیونکہ جب تک ہم رشتوں کے پیار کو بیچ میں رکھیں گے، اگر پیرنٹس کو پہلے رکھیں گے یا رشتوں کو دیکھیں، ہر جگہ پہ جا کے ہر رشتے کی قدر و اقدار چینج ہو جاتی ہیں. جب تک اس کو ہم نہیں ایسے سمجھتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. فار گاڈ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا پیسہ لے کے آئی ہوں اور اتنے سامان لے کے آئی ہوں، اس سے آپ کی سوسائٹی نہیں بنے گی. آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے رشتے کی ویلیو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب تو یہ ہر سارا مرد کچھ کو ہر سوسائٹی کے عورت کو اندر آ چکا ہے. 25%، اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو ہر عورت کو 25% جو رشتہ اس کو دیا ہے وہ بہت ہی بڑا دیا ہے اور 75% چھوٹا دیا ہے. مثال کے طور پہ مرد جب شوہر بنتا ہے تو اس کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے ایک بندے کی نظر میں، عورت کی نظر میں. باپ بنتا ہے تو اس کا درجہ مختلف ہوتا ہے. بیٹا ہوتا ہے تو چھوٹا سا کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ہوتا ہے تو پھر ایک لیول کا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا درجہ آسمانوں کو جا کے چھو لیتا ہے. عورت ایسے وہی ہوتی ہے. جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا کہاں ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے تو درجہ اس کا کہاں ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے تو درجہ اس کا کہاں ہوتا ہے. یہ معاملے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے. صرف پرابلم کہاں آتی ہے جب ہم رشتوں کو گتھم گتھا کر دیتے ہیں، اس کو ادھر ڈال دیا، اس کو ادھر ڈال دیا. جو ریسپیکٹ ہے رشتوں کی وہ ہم نہیں دیتے، تب جا کے ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے رشتوں کو بھی توڑ لیں اور اپنے ذہنوں کو بھی خراب کر لیتے ہیں. یہ ہے میرا پیغام اپنی جو جنریشن آگے شادیوں کی طرف جائے گی، جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. کہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ تعمیر ہو. تو جب تک ہم اپنی سوچوں کو نہیں بدلیں گے، رشتوں کی قدروں کو نہیں سمجھیں گے، ہر رشتے کو اس کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ نہیں دیں گے، امپاسبل ٹو اچیو کہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو لبے لباب ہماری بات کا یہ ہے کہ بچوں کو رشتوں کی قدر کرنا سکھانا، جو وہ ہے ون آف کائنڈ آف امپاورمنٹ. سو تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ لائف کے اندر جو رشتوں کی قدر ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر آپ کو آپ تھوڑا سا
اس کو ریئلسٹک ہو کے سوچیں اور دیکھیں چیزوں کو، تو بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ہم رشتوں کو ان کی برابر والی جو جگہ ہوتی ہے، جو ان کی جگہ بن رہی ہوتی ہے، ان کو دینا شروع کر دیں، تو میرے خیال سے کافی مسئلے سالو ہو جاتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک بہو ہے، وہ اگر ساس دیکھیں کی جو جگہ ہے اس کو ایکسیپٹ کر بھائی لے. جان، رشتوں میں اور انسانیت میں ہمیں فرق سمجھ لینا چاہیے. انسان ہونے کے ناطے سب کی جو قدریں ہیں، سب کی جو رسپیکٹ ہے وہ برابر ہے. یاد رکھیے گا، آپ چاہے آج پیدا ہوئے ہیں، چاہے آپ 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، ایز اے انسان آپ کی قدر برابر ہے. اوکے، لیکن ٹھیک ہے. ہاں، جب آتا ہے نا تو رشتے کی ویلیوز ڈفرنٹ ہوتی ہیں. ہر رشتے کی قدریں ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اس چیز سے سمجھنا پڑے گا. اگر میں آپ سے بڑا ہوں تو آپ کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ آپ کے جو رائٹس ہیں. اسی طرح میں اگر بڑا ہوں، میرے آپ کے اوپر اس طرح کے کچھ فرائض ہیں اور میری کچھ ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ناپنا تولنا بڑا ضروری ہے. اور اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں تو ہم بالکل برابر ہیں، بغیر کسی چیز کو بیچ میں لائے ہوئے. سمجھ گئے میری بات ہے؟ تو یہ بڑا ہونا چھوٹا ہونا ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو پوری دنیا کے اندر انسانیت ہے نا. ہم پوری دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں، 7.7 بلین لوگ ہیں، ہم سب کو تو نہیں جانتے. اگر انسان ہونے کے ناطے دیکھیں تو سب کی رسپیکٹ، عزت، سب کا معیار برابر ہے. لیکن پھر اس کے بعد اچیومنٹس آ جاتی ہیں. کس نے کتنا سوسائٹی کے لیے کیا، کتنے انسانیت کے لیے کتنا کچھ کیا، پھر اس کے حساب سے اس کے درجے آ جاتے ہیں. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ انسانیت اور رشتے دو مختلف چیزیں ہیں. جب ان کو ہم مکس کرتے ہیں تب جا کے معاملہ خراب ہوتا ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں امپاورمنٹ کی، اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، جو مجھے اکثر لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، مطلب بمبارڈنگ ہو جاتی ہے میسج، لوگ کہتے ہیں میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں. دیکھیں، یہ ہے سیلف اسٹیم کا معاملہ. جب آپ نے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں، ذہن سے کپڑے اتار دیے ہیں، آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ہے یا فزیکل کسی کو ملنا ہے، میں نے صرف بھیک ہی مانگنی ہے، آپ کبھی بھی اچھا معاشرہ، اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے. مجھے میسج آتے ہیں، میں ایک لڑکی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن بتاؤں گا، وہ اس کا میسج مجھے آج کل آ رہا ہے، تو میں نے ابھی تک اس کو رسپونڈ نہیں کیا کہ میں اکیلا ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، تو میں پڑھتا ہوں، میں لاہور آ کے رہ رہا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے. آپ سوچیں، ایک بندہ کہتا ہے میں نے بی کام کیا ہوا ہے اور میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. ایک بندہ اکیلا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، وہ اکیلا کام کر کے اپنا پیٹ نہیں پال سکتا اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دوسروں کو لوگ یہ کہہ رہا ہے میری مدد کریں، فائنینشیل مدد کریں. سوچیں کہ اس شخص سے، مجھے معلوم ہے، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس بندے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ بندہ ایک اپنے کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑا ہو کے کام کر کے ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، بھیک مانگ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کہ میری مدد کر دو، میں یہ ہوں، میں وہ، میرے پاس روم کا کرایہ نہیں ہے. تو سوچیں کہ معیار دیکھیں ہمارے ذہنوں کا. سیلف اسٹیم سر جی بہت ضروری ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. ہمارے معاشرے میں سیلف اسٹیم نہیں ہے، مطلب عزت نفس کی بات کر رہا ہوں، یہ آنا واپس بڑا ضروری ہے. یہ سوسائٹی ہماری بیمار ہوئی عزت نفس کی وجہ سے. ہر بندہ بالکل ذہنی طور پہ ننگا ہو چکا ہے، میجورٹی کی بالکل جی، بات کر رہا ہوں. کشکول لے کے مطلب کہ پھرے ہوئے. مجھے بھی بہت میسج ہے، مجھے تو باقاعدہ واٹس ایپ کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جی کہ ہماری مطلب کہ فلاں بندہ وہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو اس کو اتنے پیسے چاہیے، تو یہ کر دو. تو بندہ خود بھی سم ٹائم اتنا ڈسٹریس ہو جاتا ہے کہ یار میں مطلب بندہ یہاں پہ کیا کرے. تو وہ سٹوری ایسی سناتے ہیں کہ میں نے آپ کئی لوگوں کو سر اپروچ پکڑ کرنے کے کی بیٹھ کوشش کی جاتے ہے، ہو. میں نے کئی لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا مجھے اپنی ڈیٹیل سینڈ کرو، میرا بندہ آ کے، کوئی ڈرائیور آ کے آپ کی ہیلپ کر کے جائے گا. اس کے بعد ان کا رسپونڈ ہی نہیں آتا. وہ بولتے ہیں کہ جی مطلب اب ٹھیک ہے، اب بتائیں گے آپ کو، بھاگ جاتے ہیں. تو پھر اسکیم ہے نا مطلب ان موسٹلی، کو مطلب کہ فوراً وہ پیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. بالکل. تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کدھر ہو، جو بھی ہے آپ کو راشن مل جائے گا، جو بھی چیز چاہیے آپ کو وہاں پہ آ کے مدد مل جائے گی. تو بھاگ جاتے ہیں. مطلب چوری، میں ایک اور یہاں پہ بات مکاری، فریب، دھوکہ دہی، میں ایک یہ بات ہمارے یہاں پہ میں کرنا چاہوں خدا گا. نہ خاصا استغفر اللہ خون میں شامل ہو چکی ہے. جی جی جی. وہ یہ کہ وہ یہ بات کہ دیکھیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں ایسے، مطلب کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں یا اپروچ کرتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسے اپروچ کرتا ہے، وہ یہ چیز بھول جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی مقام پہ ہے نا تو کسی وجہ سے ہے. وہ بدھو نہیں ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے. ہی ہیز اے سینس آف انڈرسٹینڈنگ.
मतलब कि वो किसी जगह पे अगर अंडरस्टैंडिंग। पहुंचा हुआ है तो उसको पता है कि लोगों को कैसे डील करना है। और क्योंकि जो लोग इस तरह के लेवल पे पहुंच जाते हैं उनको तो डेली बेसिस पे ऐसे स्कैम फेस करना पड़ते हैं, तो उनका तो मेंटली इतना वो ट्रेंड हो चुके होते हैं कि वो चुटकी के अंदर समझ जाते हैं कि बंदा कितने पानी में है। जैसे हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में कि पुलिस वालों को तो फेस देख के पता चल जाता है कि जो चोर कौन है, तो वही वाला बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेसमैन का भी ऐसी आइडिया होता है कि वो देख लेता है कि ये बंदा मतलब किस नीयत से आया है। या जैसे कि ऑब्जर्वेशन स्किल में वुमेन जो है वो बड़ी मतलब कि मर्दों से और लड़कों से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन स्किल होती है वो लड़कियों की और औरतों की वो ज्यादा होती है। मतलब कि उनको आइडिया हो जाता है बात सुनते ही कि मतलब कि ये जो अप्रोच आई है ये किस मेंटेलिटी के हिसाब से आई है। तो ऐसे ही मतलब एक बंदा जब इंडल्ज होता है डिफरेंट कामों में तो लोगों को आइडिया होता है, लेकिन क्योंकि वो शायद पहले उनका काम नया नया स्टार्ट होता है तो वो समझते हैं कि सारे बेवकूफ हैं, हम ऐसे ही करेंगे तो कोई बुद्धू बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो समझते हैं कि ये मतलब कि ये हम पाकिस्तानी कौम के साथ डील कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। सो अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया ग्रीन पाकिस्तान के थैंक यू सो फॉलोअर्स मच। आपका। मतलब कि ये डेफिनेटली ये टॉक उनके लिए फायदा मंद होगी कि बच्चों को एम्पावरमेंट करने के लिए जो दो मेन पॉइंट आपने जो हाईलाइट किए हुए थे कि रिश्तों की कदर करना और दूसरी सेल्फ एस्टीम जो है, जो अपनी कदर है अपनी इज्जत। और वैसे भी है कि जो बंदा सबसे पहले आपने इज्जत करवानी है तो सबसे पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी पड़ती है। तो आपको खुद अपनी बहुत नजर में जो जरूरी। है वो देखना पड़ता है कि आपकी वर्थ क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो स्टे मच, सेफ। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। आपने मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। बहुत